ایران کے بعد امریکہ کی ترجیح بھی پاکستان بن گیا۔ ٹرمپ نے آئندہ 2 روز میں مذاکرات کا اشارہ دے دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس سے تعلق نہیں۔ فیلڈ مارشل زبردست ہیں، اسی لیے امکان ہے کہ ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں گے۔ آئندہ 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے اور ہم پاکستان جانے پر زیادہ مائل ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفارتخانے کے اہلکار کا کہنا ہے کہ ہم تیار ہیں، مذاکرات کا دوسرا دور ہو تو پاکستان ہماری ترجیح ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران ایران نے جوہری سرگرمیاں 5 سال تک معطل کرنے کی تجویز دی۔ امریکہ 20 سال کی معطلی اور افزودہ یورینیم کی حوالگی پر اصرار کرتا رہا۔ ایران کی جانب سے منجمد اثاثوں کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ امریکہ اور ایران نے تہران کی جوہری سرگرمیوں کی معطلی سے متعلق مختلف تجاویز کا تبادلہ کیا، لیکن دونوں فریق کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا مرحلہ 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہوا تھا۔ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان تقریباً 21 گھنٹے تک مذاکرات چلتے رہے۔ ایران امن مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک گفتگو یورپی یونین پر زور دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تنازع کے خاتمے کے لیے تعمیری کردار ادا کریں۔ دھمکیوں اور فوجی دباؤ پر مبنی پالیسی مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ کرتی ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ امریکی پالیسی اپنے پیدا کردہ مسائل کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ یورپ اگر مثبت کردار ادا کرے تو خطے میں کشیدگی کم کی جا سکتی ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا اور اسے حل تلاش کرنا ضروری ہے جس سے تنازع کی جڑیں ختم کی جا سکے۔ کسی بھی صورت میں دوبارہ تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ عباس عراقچی کا عمانی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، کہا کہ خطے میں امن و استحکام علاقائی ممالک کے تعاون اور امریکی مداخلت سے دور دورہ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ گیند اب ایران کے کورٹ میں ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اسلام آباد امن مذاکرات کے ناکام ہونے کی خبریں درست نہیں۔ یہ نہیں کہوں گا کہ معاملات خراب ہوئے، میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں درست بھی رہیں۔ ہم نے کافی پیش رفت کی، وہ ہماری سمت میں آئے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ مثبت اشارے ملے، لیکن وہ ابھی کافی آگے نہیں بڑھے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ایرانی کیسے مذاکرات کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان سے واپس آئے۔ ایرانی ٹیم معاہدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، انہیں سپریم لیڈر یا کسی اور اعلیٰ اتھارٹی سے شرائط کی منظوری لینا ہوگی، اسی لیے مذاکرات میں بریک لیا۔ امید ہے کہ ایران اپنا غمز کھولنے کے لیے پیش رفت کرے گا۔ ایرانیوں سے کہا کہ انہیں ملک سے جوہری مواد ہٹانا ہوگا، ہم نے اپنی ریڈ لائن واضح کر دی۔ پاکستان کا ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی میں پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے مختلف مراحل اور پاکستان کی ثالثی پر صدر کو بریف کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان امن عمل برقرار رکھنے کے لیے عالمی رابطے جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا۔ اجلاس میں مختلف عالمی رہنماؤں سے ہونے والے رابطوں بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کے مجوزہ غیر ملکی دوروں کا ایجنڈا طے۔ سعودی عرب، ترکی اور قطر کے ساتھ پاکستان کے موجودہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم آج سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران ایران امریکہ مذاکرات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم جمعرات کو ترکی اور پھر قطر کا دورہ کریں گے۔ ایران جنگ کے اثرات، بجلی کی طلب میں اضافہ، روزانہ 2.25 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ، بجلی بھی مہنگی کرنے کا عندیہ۔ پاور ڈویژن اعلامیے کے مطابق شام 5 سے رات 1 بجے تک لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ اس اقدام سے مہنگے ایندھن کا استعمال کم اور قیمت میں ممکنہ اضافہ روکنا ہے۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر کمرشل مارکیٹس کی پر وقت بندی سے بجلی کی طلب کم کی جا سکتی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں ₹1.5 فی یونٹ اضافے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، شروع ہو گئی ہے، اور پھر آپ نے لاک ڈاؤن بھی لگا دی، وہ لگا دیا آپ نے۔ عوام کو مار دیا میرے بھائی، آپ کچھ گنجائش ہی نہیں رہتی باقی رہنے کی۔ کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے 8 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے، اس وقت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار بھی بند ہو جاتا ہے اور دکانیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں۔ اگر گورنمنٹ ایسے کرے گی تو یہ کاروباری لائن کے لیے خراب ہے، کیونکہ لائٹ 2 گھنٹے اکٹھی جانا جن سا یہ مناسب نہیں ہے۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ اور قیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے درد سر بن گیا۔ بجلی کی بندش سے شہری اور تاجر سراپا احتجاج، کہتے ہیں کہ شام کے اوقات میں کاروبار ہوتا ہے،
اس ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے، جب واپس آتی ہے تو سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جلدی دکانیں بند کر دی جاتی ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دیا ہے، کاروبار پہلے ہی متاثر ہیں، ایسے فیصلوں سے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ تاجروں نے اگلے ہفتے وفاق اور پنجاب میں شٹر ڈاؤن کا اعلان کر سی ڈی اے کرپشن کا گھر بن چکا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب کہا کہ سی ڈی اے وفاق اور پنجاب کے تمام اداروں میں سب سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ ادارہ ہے۔ اگر سی ڈی اے کو درست نہ کیا جا سکا تو یہ حکومت کی ناکامی تصور ہوگی۔ ادارے میں کام کروانے کے لیے بدعنوانی کا مسئلہ سنگین ہے۔ بعض معاملات میں رشوت کے بغیر فائلیں آگے نہیں بڑھتی، بعض اوقات کام کرانے کے لیے لاکھوں روپے تک دینے کی بات سامنے آتی۔ پاکستان فنڈنگ کے لیے تمام آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ یورو بانڈ، اسٹاک اور کمرشل قرضوں پر کام جاری ہے۔ معاشی صورتحال کمزور ہوئی تو پھر آئی ایم ایف سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف پروگرام کی نئی قسط کی منظوری جلد ہونے کی نوید سنا دی۔ واشنگٹن میں عالمی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئی ایم ایف سے تقریباً $1.3 ارب کی قسط جلد ملنے کی توقع ہے۔ پاکستان پہلی بار $25 کروڑ کا پانڈا بانڈ جاری کرنے جا رہا ہے۔ پانڈا بانڈ پروگرام کا مجموعی حجم $1 ارب تک ہوگا۔ مشرق وسطی جنگ کے باعث تیل مہنگا ہونے سے معیشت پر دباؤ بڑھا۔ پاکستان اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر بنانے پر بھی غور کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے قابل تجدید توانائی کی طرف تیزی سے منتقلی کا عندیہ بھی دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے اسحاق ڈار کی کوششوں کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا اسلام آباد مذاکرات علاقائی امن کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ اسحاق ڈار کا ترکی کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان اور ترکی کے درمیان قریبی سفارتی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نئے ثالث کی ضرورت نہیں، قطر کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران سے متعلق تمام تر دعوے بے بنیاد ہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ قطر نے ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے خفیہ معاہدے یا ڈیل کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ کسی بھی فریق کے ساتھ انفرادی ڈیل کی بجائے اجتماعی امن کے حامی ہیں۔ حالیہ جنگ بندی کا مقصد خطے میں استحکام لانا ہے۔ قطر اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی پر زور دیا۔ علاقائی مسائل کے حل میں پاکستان نے ہمیشہ قائدانہ کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی APN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا ایران کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں اور دوست ممالک مشاورتی عمل میں پوری طرح شامل ہے۔ پاکستان کے متحرک سفارتی کردار کی بدولت فریقین کے مابین سیز فائر ممکن ہوا۔ مذاکرات کا دور ختم ہونے کے بعد بھی کسی ملک نے جنگ کی طرف واپسی کا اشارہ نہیں دیا۔ مذاکرات کے مثبت نتائج جلد سامنے آئیں گے۔ کچھ اہم نکات پر ابھی تک اختلافات برقرار ہیں، انہیں ختم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ پاکستان خطے میں جنگی جنون کے بجائے امن اور استحکام کی واپسی کا بھرپور حامی۔ جتنی مرضی کسی کی صلح کروا لیں، بہتری تب آئے گی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گور کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے جس نے بھی کردار ادا کیا ہم اسے سراہتے ہیں۔ میرے پاس پارٹی چیئرمین شپ بانی کی امانت ہے، وہ جب کہیں گے چھوڑ دوں گا۔ میرے خلاف پھیلائی گئی سب باتیں افواہیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ امید ہے کہ حکومت کے ساتھ 1-1.5 ماہ تک بات چیت کو کوئی سلسلہ چل پڑے گا۔ بات چیت کا اختیار اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے پاس ہے۔ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جائے گی۔ فی الوقت ہمارے کسی سے کوئی رابطے یا مذاکرات نہیں ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ کاشتکار سے 3500 فی من گندم فوری شروع کرنے کی ہدایت۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو پرچیز سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ کسان کارڈ ہولڈرز کاشتکاروں سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا اصولی فیصلہ۔ صوبائی اور ڈویژن کی سطح پر اسٹریٹجک مینجمنٹ کمیٹیاں قائم، گندم خریداری کے امور کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ کسان کو متاثر نہیں ہونے دیں گے، زرعی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے۔